بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آنکھ اور کان یہ دونوں سے ہم دیکھتے اور سنتے ہیں، تو یہ دیکھنا سننا جب تک ہم جاگتے رہتے ہیں جب تک ہوتا رہتا ہے، اور جو چیز دیکھ لیتے ہیں وہ بھی اندر محفوظ ہو جاتی ہے اور جو سن لیتے ہیں وہ بھی محفوظ ہوتی ہے۔ شریعت نے جن چیزوں کو دیکھنے سے منع کیا ہے اس سے جسمانی نقصان بھی ہوتا ہے اور روحانی نقصان بھی ہوتا ہے، اور جن چیزوں کو سننے سے منع کیا ہے اس سے بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اور نقصان کسی کو گوارا نہیں ہے۔ لیکن دن بھر ہم اسی میں الجھے رہتے ہیں، جو دیکھا وہ سوچتے ہیں، کیونکہ جو دیکھا تھا وہ اندر ہے وہ سوچتے ہیں، اور جو سنا تھا وہ اندر ہے وہ سوچتے ہیں۔ اور شیطان اس کی کوشش کرتا ہے کہ اس سوچ کے ذریعے وہ باتیں جو پیش آئی ہیں اس کو ذریعے توڑ بنایا جائے، توڑ کے لیے استعمال کیا جائے۔ اب گھر ہے، گھر کے اندر لوگ رہتے ہیں، تو اگر بیوی سے پوچھو کہ شوہر کی کتنی خرابی ہے اور کتنی اچھائی ہے، تو اس کے کہنے کے مطابق، اس کے سوچنے کے مطابق اچھائی تو کوئی ہے ہی نہیں، اور شاید دو چار اچھائی ہو۔ ایسے شوہر سے پوچھ لو بیوی کے بارے میں تو وہ بھی یہی کہے گا۔ وہ درمیان میں سنا دوں کہ ایک صاحب کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا، بہت پریشان تھے، تو کسی بے تکلف دوست نے پوچھا آخر بھائی کیسی چاہتا ہے جو ملتی نہیں؟ تو اس نے کہا بہت چھوٹے قد کی چاہتا ہوں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ اتنے چھوٹے قد کی تلاش کر رہا ہے؟ کہ مصیبت جتنی چھوٹی ہو اتنی اچھی ہو۔ تو پھر مصیبت ہے تو گھر لائے کیوں؟ اور شوہر مصیبت ہے تو تم اس کے ساتھ آئی کیوں؟ آنے سے پہلے سب اچھائی دیکھا گیا تو گئی آئی ہو، اور لانے سے پہلے اچھائی دیکھی گئی تو لایا گیا ہے۔ قریب رہنے کی وجہ سے ہر چھوٹی بڑی بات جو کچھ پیش آتی ہے وہ سب انہی آنکھوں اور کانوں کے ذریعے محفوظ ہو جاتی ہے۔ شیطان اچھائی ایک بھی دیکھنے نہیں دیتا، اس لیے کہ جو وقت، جو دل و دماغ وقت کے ساتھ سوچتا ہے، اسی دنیا میں یہی وقت ہوتا ہے جس کے لیے سوچا جائے اور وقت ہی استعمال ہوگا، تو خرابیاں اتنی دکھاتا ہے، اتنا اس پہ مشغول رکھتا ہے کہ اچھائی سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا، یہاں تک کہ پھر سوائے برائی کے کچھ دکھائی نہیں دیتی۔ اگر اسی کو ذرا سا ہم اس انداز سے دیکھنا شروع کر دیں کہ اچھائیاں کتنی ہیں، نہ سمجھ میں آئے تو اللہ سے مانگ لے کہ میرے شوہر کے اندر جتنی اچھائیاں ہیں وہ دکھا دیجیے، اور برائیوں پر صبر کر لے کہ اتنی کمی ہے، اتنی تکلیف پہنچتی ہے، اس پہ صبر کر لے کہ اس کے مقابلے میں اتنی راحت ہے۔ اور شیطان جب وہ کمیاں نکال کے دکھائے تو اس چیپٹر کو کلوز کر دے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، یا اللہ اچھائیاں دکھا دیجیے، یا اللہ اچھا دکھائیے۔ ایسے شوہر اور بیوی دونوں کرنے لگیں، اور اچھائی دیکھ کر خود اچھا ویوہار، اچھا برتاؤ کرنے لگیں، یہاں تک کہ اگر اس برائی کو ختم کرنا ہے تو برائی دیکھ کر بھی اچھا ویوہار کرنے لگیں، اچھا سلوک کرنے لگیں، تو کچھ ہی دنوں میں دیکھیں گے کہ یہی کان اور آنکھ جب اس کا استعمال صحیح ہو گیا تو وہ سوچ جو تھی جس پر کنٹرول ہو گیا، انشاءاللہ یہ چین و سکون کا ذریعہ بن جائے گی، ورنہ زندگی بھر پریشان رہیں گے۔ گھر کی بات ہے کس سے کہوں؟ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔